کہ یہاں قرآن کریم کی جیسا کہ نبی مولانا نے فرمایا کہ ایک ایک لفظ میں ایک ایک لفظ کے تقدیم اور تاخیر میں کہ پہلے آیا یا بعد میں آیا، انداز بیان میں جگہ جگہ ہر چیز میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ باریکیاں ہیں. تو بہت سی وہ چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اس درس کے اندر کہ جو شاید پہلے نظر سے نہ گزری ہوں، بعض وہ ہوں گی کہ جو کم گزری ہوں گی اور عام طور سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے. بہت سے تو یہ بہت مفصل ہوگا. اس میں یہ توقع چونکہ مہینے میں ایک مرتبہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ توقع نہ رکھیں کہ جلدی سے قرآن کریم کا ترجمہ ختم ہو جائے گا یا درس ختم ہو جائے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اس کو تیار کر کے تشریف لائیں کہ بعض وہ چیزیں حاصل ہوں گی یا مل سکتی ہیں جو جن پر اس سے پہلے شاید غور نہ کیا گیا ہو، بعض وہ باتیں بھی آ سکتی ہیں. تو اور بہت یہ پروگریس جو ہوگی یہ بہت ہلکے ہلکے آگے چلے گی، بہت جلدی جلدی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ آیت جہاں سے آج شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے کا درس جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ سہارنپور میں ہو چکا ہے. یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 177 جہاں سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ ایک آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو، اپنے وجود کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے. بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے اور ملائکہ پر ایمان لائے اور الکتاب پر ایمان لائے اور تمام نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا مال جس کی کہ بہت محبت ہے اس کو وہ قرابت داروں پر، اپنے ریلیٹیوز قریب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، جن کی گردنیں چھڑانی ہو، جو غلام بن گئے ہوں ان کو چھڑانے پر، اور صلاۃ کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اور نیکی یہ ہے کہ جب وہ عہد کریں تو پھر اپنے عہد کو وفا کریں، پورا کریں اور ثابت قدم رہیں مالی مشکلات میں بھی اور جسمانی ضرر، بیماریوں اور کی تکالیف میں بھی، اور اگر دشمن سے مقابلے کا موقع آ جائے تو اس وقت بھی. وہ ہیں، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے اور وہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، متقی ہوں گے. یہ ایک آیت کا میں نے ابھی صرف ترجمہ کیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ پورب یا پچھم کی طرف منہ کر لیا. بہت واضح بات ہے یہ کہ یہ نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق کی طرف اگر قبلہ ہے تو ادھر کر لیا، یا مغرب کی طرف کسی کا اگر قبلہ ہے تو ادھر منہ کر لیا، یعنی نمازیں اپنی پڑھ ڈالی. دین کا اہم ترین رکن، اہم ترین نماز یا صلاۃ، جس کی بے پناہ تاکید پورے اللہ کے کلام کے اندر جگہ جگہ اور
پہلے بھی آئی ہے اور اس آیت کے اندر بھی آگے ہے، اس کا بیان ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ ڈالی تم نے چاہے قبلہ رخ ہو کر، یعنی دو بڑی اہم ترین چیزیں، ایک صلاۃ نماز اور دوسری قبلہ روح ہونا، یہ بنیاد ہے، قبلہ دین کی بنیاد ہے، جہاں سے ابتدا ہوئی روح زمین کی، جہاں سے ساری زمین پھیلائی گئی، جو روحانی مرکز ہے۔ تو اہم ترین یہ دو حصے ہیں جن کو سمیٹ کر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہوئی، اسے تم نے اگر نیکی سمجھ رکھا ہے تو جس کی خود اہمیت بے پناہ کلام پاک میں، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ انداز بیان کیا ہے، آپ غور کریں۔ اللہ نے اپنے کلام سے، یہ کیا نیکی ہوئی کہ تم اپنے منہ جو تم نے قبلہ رخ کر کے اپنی نمازیں پڑھ ڈالی؟ اصل میں جو کہی جا رہی ہے بات، نماز تو اہم ترین رکن ہے، اور قبلہ رخ ہونا، قبلے سے اپنا تعلق قائم کرنا، ساری اجتماعیت کی، دین کی ساموہکتا، دین کی جو کانگریگیشن ہے اس کی بنیاد ہے۔ ذرا سا غور کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنی پرائرٹیز، جو تمہاری ترجیحات ہیں، اس کو ضرور ذہن میں رکھنا۔ صرف اگر یہ سمجھ لیا کہ نمازیں جو ہیں وہ صحیح رخ پر ادا کر لیں اور کامیابی ہو گئی تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس کو اس انداز میں کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اگر تم نے اسی کو سمجھ رکھا ہے تو نیکی تو ہے۔ مقصد یہ کہ یہ اگر تم نے اسی کو دین خالی سمجھ لیا ہے تو کافی نہیں ہوا۔ انتہائی اہم چیزیں ہیں، دین مکمل، یہ نماز دین کا ایک رکن ہے، یعنی پلر، ستون۔ 4 عملی ستون اور ہیں، ایک عقیدے کا، کلمہ لا الہ الا اللہ، ایمان، اور 4 عملی ارکان ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز کے بعد۔ ارکان کہتے ہیں ستونوں کو، اور ستون عمارت نہیں ہوتے، یعنی دین نماز، روزہ، حج، کلمے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ستون ہے، یہ ارکان اسلام ہے۔ ستونوں کو عمارت نہیں کہتے، لیکن لازمی ستون ہے جن کے بغیر دین کی عمارت تعمیر نہیں ہوگی۔ ان ارکان کے بغیر دین کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی، ایسے لازمی ستون ہیں، خود دین نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، ایک خالی مثال دے رہا ہوں، قرآن کریم میں تو جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی، اور یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ خود یہ دین نہیں تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کو نبوت ملی اور ان سے سب سے ابتدائی احکامات اللہ نے فرمایا کہ میں ہی تمہارا، میرے سوا میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اب میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اور سب سے ابتدائی جو احکام دیے سب سے شروع میں، اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ مقصد نہیں تھا، مقصد بات کو بتایا، نماز کس لیے؟ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، وہ اصل مقصد ہے۔ میری یاد کے لیے صلاۃ قائم کرنا، لازم ہے، وہ صلاۃ ہے تو لازم، لیکن مقصود بھی ذات نہیں ہے، مقصود تو یہ تھا اس کا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد قائم ہو جائے۔ اور یہ بھی موضوع نہیں ہے، چونکہ یہ آ گیا تو میں صرف اتنا اشارہ کرتا چلوں، بڑی قابل غور بات ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ پہاڑ تسبیح بیان کر رہے ہیں، فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں شعور نہیں کہ کیسے کر رہے ہیں، سب تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ سب ذکر کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں کہا، تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، یہ جگہ جگہ فرمایا، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر صرف انسان کے لیے،
انسان سے یہ کہا، نبی سے کہا، نبی وقت پیغمبر علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ صلاۃ قائم کرنا میرے ذکر کے لیے. یعنی نماز خود مقصد نہیں تھی، ستون ہے، اللہ کی یاد وہ مقصد تھا، اللہ کا ذکر. تو ذکر تسبیح نہیں ہے، اس سے کچھ بلند تر چیز ہے. میں وہ موضوع نہیں ہے کہ اپنے وقت کے اوپر کہیں درمیان میں آئے گا تو میں کچھ اس کی تشریح کروں گا. یہاں بھی یہ بات اس بات کی وضاحت کی کہ یہ خالی نمازوں کا پڑھ لینا، اگر تم نے اسے دین سمجھا ہے تو دین نہیں ہوا یہ. اور ایک دوسری بات اس کے اندر ہے، میں نے ترجمہ چونکہ پوری آیت کا پڑھ دیا تھا اس لیے شاید آپ اسے اپریشیٹ کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے. بنیادی اصول بتائے قرآن نے، ترجیحات بتائیں کہ کیا چیزیں لازم تھیں اور ضروری تھیں. یہ دین ہے. یہ باریکیاں کہ بالکل صحیح قبلہ رخ ہوا یا نہیں ہوا، ہاتھ یہاں پر بندھا یا یہاں پر بندھا یا یہاں پر بندھا، اور پھر اس پر اختلافات، رکوع میں جاتے وقت کانوں تک ہاتھ گیا تھا یا نہیں گیا تھا، اور پھر اس میں اختلافات. تو پوری صلاۃ کے لیے قرآن نے کہا کہ ترجیحات پر غور کرو بجائے اس کے بنیادی چیزیں کیا ہیں دین کی، اس پر غور کرو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ پورب یا پچھم کی طرف منہ کر لینا جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہو گئی. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے، فرشتوں پر والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان، والملائکۃ فرشتوں پر ایمان لائے، اور والکتاب اور الکتاب پر ایمان لائے، اور نبیوں پر ایمان لائے. یہاں تک ایمانیات بتائی ہیں. اور اس میں ایک ترتیب ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے. یعنی ایک ایک بات میں قرآن کریم کی عجیب و غریب معنی ہے، اس میں ایک خاص ترتیب ہے. پہلے تو ایمان کی بات کر لیں. ہم ایمان والے بیٹھے ہیں یہاں پر، یعنی ایمان کا مستمت، ایمان کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں ہم کہیں ایمان ماننے کو کہتے ہیں. یعنی کیسا ماننا؟ ایمان جگہ جگہ اللہ کی بات پر ایمان، اسے ہم عام طور سے ایمان لائے. ایمان، لفظ ایمان کا مطلب ہے پورے صحیح طریقے سے مان لینا. دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی بات پر ایمان لاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نہیں ہے. یہ فضا کے اندر جو آپ کو ہوائی جہاز نظر آتے ہیں، ایروپلینس، ان کے پائلٹس یہاں سے جب زمین سے اوپر اٹھ گئے تو وہاں فضا کے اندر، وہاں اسپیس میں کہیں ایسی حدیں نہیں ہیں سڑکوں کی جیسی یہاں پہ گاڑی چلی جا رہی ہے. کوئی راستے وہاں پر مقرر نظر نہیں آ رہے اوپر کسی طرح کے. اونچائیاں مقرر نہیں ہیں کہ کتنی اونچائی کے اوپر صرف جہاز اڑے گا. وہاں پہنچنے کے بعد بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے نیچے فضا، جو بسیط فضا ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی جیسے سمندر کے درمیان میں کوئی پہنچ جائے، جہاں تک نگاہ جائے وہاں پر سمت کا کوئی اندازہ نہیں، پانی ہی پانی. ایسی چاروں طرف اسپیس، چاروں طرف فضا ہی فضا. کس طرف موڑے، کتنی تیز اب چلا جا رہا ہے، وہ 25,000 کلومیٹر کی رفتار سے، 25,000 فٹ کی بلندی کے اوپر چلا جا رہا ہے 1,500 کلومیٹر کی رفتار سے. کب کتنی دور جانے کے بعد کس طرف موڑے گا، کس رخ پر جائے گا، اور وہ وقت مقررہ کے اوپر بالکل صحیح تقریباً وقت کے اوپر اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ جاتا ہے. کب کتنی دیر بعد اسے مڑنا ہے وہ مڑ جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے. وہاں پر کہیں روڈ سائنس نہیں لگی. یہاں پہنچنے کے بعد راستہ آتا ہے کہ بھائی ہریدوار کی طرف جانا ہے، دہرادون کی طرف جانا ہے، ہمیں روڈ سائنس مل جاتی ہے. وہاں اسپیس میں کوئی روڈ سائن کہیں پر نہیں لگی ہے. یہ راستے کہاں سے تلاش کر لیتے ہیں؟ اور پھر بیک وقت، ایک وقت میں صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فضا میں 5,000 جہاز ایک ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں. 5,000 سے زیادہ جو گنتی کی گئی ہے کہ کسی ایک وقت میں 5,000 سے زیادہ جہاز صرف امریکہ کے فضائی حدود کے اندر اڑ رہے ہیں. اور یہ اڑ رہے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. یہ بالکل صحیح کسی راستے کے اوپر نکل جاتے اور کوئی وہاں پر سمتیں نہیں بنی ہوئی ہیں. اور پھر کیسے بالکل صحیح وقت پر کہ بھائی ذرا سا بھٹک گئے تھے، پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی،
اگر اڑان کی وجہ سے کبھی اڑنے کی وجہ سے فلائٹ میں ہی دیر ہو گئی تھی تو بات الگ ہے، اگر موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ وہاں پر اوپر چکر لگاتے رہے تھے تو بات الگ ہے، ورنہ بالکل صحیح وقت کے اوپر جو وقت مقرر ہے اس پر اپنے جس جگہ اسے پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اب وہ سارے 5000 جہاز پہنچ جاتے ہیں اور کسی کا ایک دوسرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. اس کے اندر نیویگیشن کے آلات لگے ہوئے ہیں جو کاکپٹ کے اندر ہے پائلٹ کے پاس. پائلٹ کو وہاں فضا میں کوئی راستے نظر نہیں آ رہے، اس کے سارے راستے کتنی دور کیسے چلنا ہے وہ اس کے کاکپٹ کے اندر ہے. اس کے نیویگیشن کے جو آلات ہیں اس کا ایمان ہے اس کے اوپر، پائلٹ کا ایمان ہے ان آلات کے اوپر، اور وہ ایمان ان کو صحیح راستے پر صحیح وقت پر پہنچاتا ہے. اسے ایمان کہتے ہیں. ایسے ہی سمندر کے اندر چاہے حد نگاہ جہاں کہیں تک نگاہ جاتی ہے پانی ہی پانی، اگر اس کے پاس سی نیویگیشن کے سمندر کے اندر سمتیں معلوم کرنے کے آلات نہ ہو تو کبھی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا. ایک ملک کے بجائے پتہ نہیں کہاں کا کہاں نکل جائے گا اور شاید کبھی پہنچے نہیں اور چکر کاٹتا رہ جائے گا. اس کا ایمان ہے اس کے اوپر کہ میں صحیح جگہ پر صحیح وقت پر ان آلات کی مدد سے پہنچ جاؤں گا. اسے ایمان کہتے ہیں. اعلان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے والا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر شروع ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے منٹ پر سیکنڈ پر ختم ہو جائے گا. دنیا کے کن کن خطوں سے نظر آئے گا پورا اور کتنی جگہوں پر آدھا. اعلان کرنے والوں کا بھی ایمان ہوتا ہے اور اس خبر کو پڑھنے والوں کا بھی ایمان ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، وہ ویسے ہی ہوتا ہے. وہ مانتے ہیں اس بات کو، یقین کے ساتھ میں مانتے ہیں. اسے ایمان کہتے ہیں. اتنے یقین کے ساتھ میں، اگر اتنے ہی یقین کے ساتھ میں، اور ان چیزوں کے اندر کیا ہے اسے غور کریں. ان آلات کے اندر کیا تھا؟ نیویگیشن کے آلات کے اندر، اس کے اندر کچھ قوانین تھے جن قانونوں سے وہ بندھا ہوا تھا، ان قانونوں کی پابندی ہو رہی تھی. کچھ قانون تھے جن کی پابندی ہو رہی تھی سورج گرہن اور چاند گرہن کی معلومات کے اندر کہ کس وقت یہ گرہن کے اندر آئیں گے اور کس وقت گرہن سے نکل جائیں گے. ان قوانین کا پتہ چلا لیا گیا. وہ قانون سارے اللہ کے بنائے ہوئے تھے. ان اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے نتیجوں کے اوپر ایمان لا رہے ہیں وہ لوگ جو پائلٹ ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ لوگ جو سمندر کے اندر سمندری جہاز چلا رہے ہیں، ان کا ایمان ہے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے لازمی نتیجوں کے اوپر. ان کا ایمان ہے جو سورج گرہن اور چاند گرہن کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے لازمی نتیجوں کے اوپر ان کا ایمان ہے. اور وہ لوگ جو مومن اور مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر، تو وہ کیا اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کیا ایسے ہی کر رہے ہیں؟ وہ خالی دعویٰ ہے، کیسا ایمان ہے؟ یعنی خالی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان ہمارا ہے. اگر یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نے کہا کہ مومن ہو نمازیں پڑھ ڈالی. اللہ پر ایمان ہو، اور ایمان میں نے وضاحت کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان اس یقین کے ساتھ ماننے کو کہتے ہیں جس یقین کے ساتھ میں ایک سائنٹسٹ مانتا ہے، ایک سائنسداں، جس یقین کے ساتھ میں دنیا کے کروڑوں غیر مسلم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے نتیجوں کو مان رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہوگا. تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین کو اتنے ہی یقین کے ساتھ میں ہم اگر مان لیں تو ایمان ہوگا. تو نیکی تو یہ ہے کہ تمہارا ایمان ایسا ہو جائے. اور اگر اس کے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اتنے کہ اس کے قوانین کو مان لینا نہیں، قانون کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بڑے بھیانک ہے اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی. کیا ایمان ہے سب کا اس بات کے اوپر کہ نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا؟ پھر کیوں اگر ہے ایمان، کہہ رہے ہیں کہ مانتے ہیں، تو پھر کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ پھر کیوں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں؟ پھر کیوں حدود کراس کرتے ہیں؟ زینے میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے، پہلی منزل پر کچھ لوگ ہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نکلنے کا، صرف وہی زینہ ہے. کوئی اس زینے سے اتر کر نہیں جائے گا، کھڑکیوں سے کودیں گے. جان جانے کا بھی خطرہ ہے، یقینی نہیں جان جانا. ہاتھ پاؤں تو ٹوٹنا تقریباً یقینی ہے، لیکن وہاں سے کودیں گے اس لیے کہ یہ لازم ہے. یہ اس کے اندر خالی امکان نہیں ہے، اس میں یقینی جان چلی جائے گی اگر اس زینے میں سے اتر کر جا رہے ہیں. تو لوگ
کھڑکیوں سے کودتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ نہیں جا سکتے اس سے اس لیے کہ جان جا رہی ہے، پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کے راستے کو ایمان لانے والے کیسے جا سکتے ہیں؟ اور جا سکتے ہیں تو اس کے بعد ایمان لانے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے نتیجوں کو مانتے ہیں؟ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ خالی زبانی دعوے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان ہو اور پھر یوم آخر پر ایمان ہو، یہ ہے نتیجے کی بات یوم آخر، کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہوگا جو سامنے آ جائے گا ایک دن، اسے بھی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ یعنی مانتے کا مطلب اس یقین کے ساتھ میں کہ وہ نتیجہ سامنے آ جائے گا، اس شکل میں آ جائے گا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے سامنے اپنے اعمال حاضر پائیں گے، خالی کہیں لکھے ہوئے نہیں، پلے بیک ہو جائے گا سارا، جو کچھ کیا تھا، جو کچھ تنہائیوں میں کیا تھا وہ بھی پلے بیک ہو جائے گا۔ ہمیں تو آج کے اصولوں سے معلوم ہے سب کچھ، یہاں نہیں لگا، آپ تصور کر لیجئے کہ سامنے ایک گھنٹہ لگا ہوا ہے، اور سامنے یہ تصور کر لیجئے کہ اس گھنٹے کے اندر 9:45 ہوئے، یعنی سوئی، بڑی سوئی 9 کے ہندسے کے اوپر ہے، 9:45 ہوئے، بڑی سوئی جو ہے وہ 10:15، بڑی سوئی جو ہے وہ 9 کے ہندسے پر ہے، یہ تصور کر لیجئے کہ سامنے لگا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلتے چلتے سوئی 10 کے ہندسے پر آ جائے گی۔ یہ ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ سوئی تو چل رہی ہے لیکن ہمیں وہ 10 کے ہندسے پر جاتی ہوئی نظر اس لیے آتی ہے کہ وہاں سے لائٹ ریز، روشنی کی کرنیں ہر جگہ سے چل رہی ہیں، ہماری آنکھ کے اوپر عکس بناتی ہیں، ہماری آنکھ کے میں جو ریٹنا ہے اس کے اوپر وہ امیج بناتی ہیں، عکس بناتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ 9 پر ہے اس لیے کہ 9 کے ہندسے سے جو کرنیں چلی ہماری آنکھ پر عکس بنا۔ جب وہ سوئی آگے بڑھ جائے گی، 10 پر آ جائے گی، تو وہاں سے جو کرنیں چلی ہماری آنکھ پر عکس بنا 10 کے ہندسے کا، تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ سوئی آگے بڑھ گئی، 5 منٹ اور گزر گئے۔ روشنی کی رفتار آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی، جنہیں نہیں معلوم ہے میں بتا دوں، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ میں روشنی، یہ سب چیزیں ناپی ہوئی ہیں، میجرڈ ہے۔ اگر اس کے اندر فرق ہوتا ذرا سا بھی تو آپ کو ابھی سے پہلے سے نہیں معلوم ہوتا کل صبح صادق کس وقت ہوگی، اور کل فجر کی نماز کا وقت کیا ہے جو آپ کے نقشے لٹکے ہوئے ہیں تمام مساجد کے اندر پہلے سے ایڈوانس میں۔ یہ غیب کا علم ہے کیا؟ مغرب کس وقت ہوگی، عصر کس وقت ہوگی، سال کے کس دن کس مقام کے اوپر دنیا کے، یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ اس میں ہمیں رفتاریں معلوم ہیں، اس کے اندر میں روشنی کی رفتار معلوم ہے، اس میں ہمیں سورج اور زمین اور چاند کے فاصلے معلوم ہیں، ان کی گردش کے مدار معلوم ہے، ان سے حساب لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں معلوم ہے، اس میں کسی فرق کی گنجائش نہیں ہے۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ۔ اب یہ تو فاصلہ کچھ بھی نہیں گھنٹے کا، 1 کلومیٹر بھی ہوتا تو 1 کلومیٹر کے یعنی سیکنڈ کے 3 لاکھویں حصے میں ہم تک پہنچ جاتا اگر ہم 1 کلومیٹر کی دوری پر ہوتے ہیں۔ یہاں تو بالکل قریب میں ہے، تو یہ سمجھ لیے کہ وقت گزرا ہی نہیں، اور اسی وقت جس وقت سوئی 9 پر آئی تھی ہماری آنکھ نے دیکھ لیا، عکس بن گیا۔ جب سوئی آگے بڑھی ہماری آنکھ پر عکس بن گیا، جب سوئی 10 پر گئی ہماری آنکھ پر عکس، بالکل اسی لمحے سیکنڈ کے 3 لاکھویں حصے سے بھی پہلے عکس بن گیا، آنکھ پر ہم نے دیکھ لیا۔ اب ذرا یہ تصور کیجئے کہ آپ گھنٹے سے دور بھاگ رہے ہیں اور کر نہیں سکتے، آپ عملاً نہیں کر سکتے، لیکن خالی یہ تصور کر لیجئے کہ آپ اتنی تیز بھاگیں گھنٹے سے دور کے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگ سکیں آپ گھنٹے سے دور۔ تو اب 9 کے ہندسے سے جو کرنیں چلیں، جنہوں نے آپ کی آنکھ پر عکس بنایا اور آپ نے کہا سوئی اس وقت 9 پر ہے، اب اس کی رفتار تھی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اسی رفتار سے آپ بھی بھاگ رہے ہیں گھنٹے سے دور۔ اس کرن کی رفتار بھی وہی، آپ کی رفتار بھی وہی تھی، تو آپ کی آنکھ پر وہی عکس اور وہی امیج ہمیشہ رہے گا 9 کے ہندسے کا۔ سوئی آگے بڑھ چکی ہے، سوئی 10 پر آ چکی ہے، وہاں سے 5 منٹ بعد جو کرنیں چلی ہیں چونکہ وہ بھی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہی ہیں، اور آپ 5 منٹ پہلے آگے چل چکے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، تو یہ 10 کے ہندسے کی کرنیں آپ کی آنکھ تک کبھی نہیں پہنچیں گی ہی نہیں کبھی۔ سوئی ہمیشہ آپ کو 9 پر نظر آئے گی۔ وقت آگے بڑھتا جائے گا، سوئی 10 پر بھی جا چکی، سوئی 11 پر بھی جا چکی، سوئی 12 پر بھی پہنچے گی، لیکن آپ کو ہمیشہ 9 پر نظر آئے گی اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھاگ سکیں گھنٹے سے دور۔ اسے کہتے ہیں ٹائم بیریئر، وقت تھم سکتا ہے، وقت رک سکتا ہے اگر انسان بھاگ سکے اس رفتار سے گھنٹے سے دور۔ اب ایک اور تصور کیجئے، آپ کی رفتار اور بڑھ جائے، 5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو جائے، روشنی کی رفتار سے تیز، تو اب جو 9 کے ہندسے اس وقت سے شروع کیا جس وقت سوئی 9 پر تھی، بڑی سوئی،
اس وقت بھاگنا شروع کیا، گھنٹے سے دور ہٹنا شروع کیا 5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے. تو روشنی کی رفتار تو 3 لاکھ ہے. اس کرن کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، یہ جو 9 سے چلی تھی، اس لیے کہ آپ کی رفتار تیز ہے. آپ نے آگے جا کر اس کرن کو پکڑا جو اس سے پہلے چلی تھی، جب سوئی کا ہنسا 8 پر تھا، جب سوئی گھڑی کی سوئی جو تھی وہ 8 کے ہنسے پر تھی. وہاں سے جو روشنی کی رے یا کرن چلی تھی، آپ وہاں تک پہنچ گئے. آپ کو سوئی الٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی. اب 8 پر ہر ایک سمجھ سکتا ہے یہاں پر، جیسے میں نے بتایا. آپ نہیں بھاگ سکتے اس رفتار سے. روشنی جو ہے ہر چیز میں سے نکل کر جا رہی ہے اس رفتار سے، صرف ضائع نہیں ہوئی، صرف اس کو واپس ریکیپچر کرنا ہے. ایسے آلات بنانے ہیں کہ وہ جو جا چکی ہیں کرنیں انہیں واپس پکڑ لیں. خود نہیں بھاگ سکتے. اگر انہیں واپس پکڑ لیں تو گزرے ہوئے وقت کو واپس دیکھ سکیں گے. میں نے اصول بتایا، یہ اصول سائنس مان چکی. ابھی آلات نہیں بن سکے، کوشش جاری ہے. شاید آپ کی زندگی میں، شاید یہاں جو نوجوان ہیں جس رفتار سے ترقی جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم، میں تو شاید کہہ رہا ہوں، شاید آپ کی زندگی میں وہ وقت آ جائے کہ گزرے ہوئے وقت کو دیکھ سکیں. وقت گزر گیا، اب آپ نے ڈائل کیا، آپ نے اپنا سوئچ گھمایا، پچھلے وقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے انسٹرومنٹ نے یا آپ کے آلے نے روشنی کی اس کرن کو پکڑا جو آگے نکل چکی ہے بہت پہلے. وقت واپس پلٹ رہا ہے. اب میں تھیوریٹیکلی کہہ رہا ہوں، تھیوری کی بات میں یہ ممکن ہوگا، یہی یعنی تھیوری میں ممکن ہے، ابھی آلات نہیں بنے کہ آپ اب سے 1400 سال پہلے کو دیکھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا دیکھ لیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا دیکھ لیں. یہ دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ نے کیا خدائی کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس چیزوں، ان کی تمام چیزوں کو دیکھ لیں. اس کے اپنی جگہ پر معنی ہیں. قیامت کہا جاتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قیامت کا بیان ہے. ابھی تصویر کشی کی تھی مولانا نے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. صحف کہتے ہیں صحیفوں کو، اسکرپچرز، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں. نشرت، نشر کر دیے جائیں گے، براڈ کاسٹ کر دیے جائیں گے. نشر 2 طریقے سے ہوتا ہے، پبلش کرتے ہیں اسے بھی نشر کہتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کتابوں پر ناشر کا نام پبلشر، اور نشر جو ہے وہ ہوتا ہے وہ براڈ کاسٹ ٹی وی سے بھی ہوتا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب یہ صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، اپنی اصل حالت میں آئیں گے ایک دن. غذائے ہو چکے، ختم ہو چکے، ان کی اصل الفاظ میں گڈمٹ ہو چکی، اس میں ملاوٹیں کی جا چکی، اس کے یحرفون الکلم عن مواضع، اس کے ہیر پیر کر کے سیاق و سباق بدلے جا چکے. اس کو اللہ کے کلام کے اندر ایسی چیزیں گھسا دی گئیں جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے یہ. وہ سب چیزیں نکل جائیں گی، اصل سامنے آ جائیں گی، اس لیے کہ آپ وقت کو پیچھے پکڑ سکتے ہیں. شاید ایسا ممکن ہو، اس لیے کہ اصول معلوم ہو گیا کیسے ہوگا. ابھی آلات نہیں بن سکیں، کوشش جاری ہے. اگر انسان کر سکتا ہے یہ، تو اللہ کے یہاں وہ سب آپ کی زندگی پلے بیک نہیں ہو سکتی. یہ ہم کر سکتے ہیں، انسان شاید کر سکے یہ، اور شاید نہیں، میرے خیال سے یہ اشارہ ہے اس کے اندر. جو ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، بہت سی آیات ہیں کہ وہ سارے جو پچھلے صحائف ہیں، اسکرپچرز ہیں، وہ دوبارہ براڈ کاسٹ کر دیے جائیں گے، اپنی اصل شکل میں سامنے آ جائیں گے کہ سچائی کیا تھی، کیا کہی گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہوگا انسانوں کی زندگی کے اندر ایسا. ہم اگر کر سکتے ہیں اور انسان کر سکتے ہیں تو اللہ بھی کر سکتا ہے. اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ کبھی ضائع تو کچھ بھی نہیں. وہ روشنی کی کرنیں جہاں جہاں جتنے عرصے پہلے، ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، جب سے بھی انسان یہاں پر ہے، جب سے جو کچھ بھی گزرا ہے، ان کو سب کو سارٹ آؤٹ کر دے، الگ الگ کر دے، اور ہر ایک کی زندگی الگ الگ پلے بیک کر دے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضر، اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں. یعنی خالی یہ نہیں کہ وہ کسی جگہ پر کہیں پہ لکھا ہوا کوئی ریکارڈ ہے. اعمال اسی شکل میں اپنی تنہائیوں کے اندر جو کچھ کیا تھا وہ بھی پلے بیک ہو جائے گا سب کے سامنے. جو سمجھ رہے تھے کہ کسی نے نہیں دیکھا، خالی لکھا ہوا نہیں آئے گا. لکھا ہوا کون کون دیکھ لے گا وہاں پر میدان حشر کے اندر؟ کسی ایک کا اعمال نامہ کس کون کون پڑھ سکے گا، کون کون دیکھ سکے گا؟ انصاف تو اس شکل میں ہوگا کہ ہر ایک کو ہر ایک کے حالات معلوم ہو کہ انصاف ہو رہا ہے. وہ پلے بیک ہو جائے گا، ہر ایک دیکھ سکے گا، اپنے اعمال کو اپنے وہ حاضر پائیں گے. یہ یوم آخر ہے، یوم آخر. تو کیا اس بات پر ایمان ہے؟ اور اگر ایمان ہے تو وہ جو اپنی تنہائیوں میں وہ جو کچھ کیا، جب یہ مانتے ہوئے کہ اللہ موجود تھا، یہ مانتے ہوئے کہ وہ دیکھ رہا تھا، یہ جانتے ہیں، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے. ارے یہاں شوہر نے جو کچھ تھوڑی سی بے وفائیاں کی، یا تھوڑی سی، میں بہت آگے جانے کی بات نہیں کہہ رہا کہ اس نے انتہائی درجے کی بدکاریاں کر ڈالی، لیکن کچھ تھوڑی بہت بھی اگر کہیں پر
ایسی چھیڑ چھاڑ کی کسی جگہ پر جو ناجائز تھی، وہ اگر اگلے دن کہا جائے کہ تمہاری وائف کے سامنے، تمہاری شریک حیات کے سامنے ابھی پیش کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑ لے گا، خوشامد کر لے گا، لوگوں کی شکل میں تو بلیک میل ہوتے ہیں، اپنی دولتیں دے ڈالتے ہیں کہ نہ ان فوٹوز کو عام مت کرنا، ہمارے جاننے والوں کو نہ جائے، اپنی دولتیں اس بات کے اوپر لٹا دیتے ہیں، یہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ معلوم ہے، جانتے ہیں، تو میں صرف یاد دلا رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی کرتے ہیں کہ تنہائی میں کر رہے ہیں، دیکھا نہیں، ہماری بیوی نے نہیں دیکھا، ہمارے شوہر نے نہیں دیکھا، میرے بچوں کو پتہ نہیں چلا جو کچھ میں نے کیا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ موجود تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پلے بیک کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دیکھیں گے جن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت نہ دیکھیں، وہ دیکھیں گے، پھر بھی کرتے ہیں۔ پھر ایمان کیسا ہے؟ وہ تو پورے اس کے لازمی نتیجوں کو ایک سائنٹسٹ تو مانتا ہے، ہوائی ایروپلین چلانے والا تو مانتا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کی تفصیل بتانے والا تو مانتا ہے کہ نہیں، نتیجہ یہی نکلے گا، وہ نتیجہ ہم بتا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یوم آخر کے اندر ہمارے اعمال کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، کہتے ہیں مانتے ہیں، اس کے باوجود خلاف ورزیاں اس کی ساری دن رات ہوتی ہیں، ہر وقت ہوتی ہیں، پھر ایمان کیسا ہے؟ اس کو اس گہرائی کے اندر جا کر سوچیں، خالی ہم پڑھ کر نکل جائیں کہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخر پر ایمان لاؤ، یہ تو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نیکی یہ ہے کہ یوم آخر پر بھی ایمان ہو، اور ملائکہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر، وہ مخلوقات جو یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے، اس کی بیک میں اسباب کو موو کرتے ہیں، اسباب کو حرکت دیتے ہیں، وہ مخلوقات۔ اب زلزلہ آیا، فوراً معلوم ہو جاتا ہے کسی سبب سے ہوا، اس لیے آیا کہ وہ زمین کے اندر جو پلیٹس تھیں، وہ پلیٹس کا موومنٹ ہوا تھا، حرکت ہوئی تھی۔ کیوں ہوئی تھی حرکت؟ اس کا بھی پیچھے ایک سبب ہے، شاید وہاں پر لاوا یا گیسز زیادہ ہو گئی تھی، یا پریشر جو دوسری طرف سے زمین کی پلیٹس آنے تھے انہوں نے، اس لیے ہوا تھا۔ وہ کیوں ہوا تھا اس کا بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کیوں ہوا تھا، اس کے آگے کی چیز بھی معلوم کی جا سکتی ہے کیوں ہوئی تھی، لیکن ایک اسٹیج آتی ہے جہاں جا کے سلسلہ رک جاتا ہے۔ سب سے پہلا سبب جو کچھ بھی شروع ہوا تھا وہ کوئی ایسی مخلوق حرکت میں لاتی ہے، وہ کوئی ایسا ہاتھ حرکت میں لاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اسباب کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور نتائج ہمارے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو سورہ کہف کا، اور بڑی عجیب، اس کے اندر اگر آپ غور کریں جو کچھ میں نے ابھی بتایا ہے اس روشنی کے اندر تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ ایک سورہ کہف میں 3 واقعے اللہ نے بیان فرمائے، 3 قصے سنائے، کوئی دل بہلانے کے قصے نہیں ہوتے قرآن میں، قصہ گوئی کے لیے کہ تھوڑی وقت گزاری ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی تربیت کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجا، نبی وقت کی تربیت کے لیے۔ نبی وقت اپنے وقت کا سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، نبی وقت اپنے وقت کا سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ نبی وقت کی تربیت کے لیے اسے کوئی سکھانے کے لیے جسے بھیجیں گے، کم از کم انسان نہیں ہوگا وہ، ایک بات تو طے ہے، وہ جو کوئی بھی ہو، اللہ کی جو بھی مخلوق ہو۔ قرآن نے کہا عبدًا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، لیکن وہ اللہ کا بندہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان کوئی اپنے وقت پر، حضرت موسیٰ کے وقت پر موسیٰ سے بڑا انسان نہیں ہو سکتا، موسیٰ سے زیادہ علم والا۔ حضرت موسیٰ کو سکھانے کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجا، ہمارے روایات یا حدیث میں ان کا نام خضر آتا ہے، حضرت خضر، وہ جو کوئی بھی تھے انسان نہیں تھے کم از کم۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت اللہ نے تاکید کی تھی کہ ان کے ساتھ ہو جانا، انہوں نے کہا سوال مت کرنا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا سوال نہیں کریں گے۔ ایک کشتی پر بیٹھے، وہ کشتی انہوں نے توڑ دی، خراب کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا خلاف شریعت کام ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، اس کی اجرت دے رہے ہیں ہم، یہ بیٹھے ہیں اس کی اجرت دے رہے ہیں، یہ جس کی ناؤ کے اندر بیٹھے اسے ڈیفیکٹو کر دیا، اسے توڑ دیا، یہ کیسے جائز تھا؟ تو انہوں نے کہا تم نے سوال کر لیا، طے یہ ہوا تھا کہ سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ کو یاد آیا، انہوں نے کہا کہ ہاں غلطی ہوگی، مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں اب سوال نہیں کروں گا۔ جواب نہیں ملا، تشنا رہ گیا، لیکن کیا تھا آگے چلے۔ انہوں نے آگے جا کے ایک بچے کو قتل کر دیا، بہت بڑا گناہ، یہ تو قتل، کوئی ایک انسان کا قتل، ساری انسانیت کا قتل، ایک بچے کو قتل کر دیا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، بچہ معصوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، بھول گئے وعدے کو، تو انہوں نے کہا قتل۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔
حضرت موسیٰ نے پھر وعدہ کیا کہ میں اب کوشش کروں گا، صبر کروں. اب اس کی بھی ان کو وجہ نہیں معلوم ہو سکی. آگے ایک بستی میں گئے، بستی والوں نے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور اس کے باوجود وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے تعمیر کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے تعمیر کر دی، اس کی کچھ اجرت ہی مل جاتی، ہم اس سے کچھ کھا بھی لیتے. تو انہوں نے کہا حضرت خضر نے کہ اب ہمارا تمہارا ساتھ ختم، بہت تم نے بار بار کوشش کر لی لیکن تم سے برداشت نہیں ہوتا. اب 3 بار ہو گئی بات، لیکن اب جانے سے پہلے حقیقت سنتے جاؤ. وہ پہلی بات کی حقیقت یہ تھی کہ آگے ایک ایسے فرما روا کا، ایک ایسے شاہ کا، ایک راجہ کا ایک ایسا علاقہ تھا کہ جو اچھی کشتیاں جو ہوتی ہیں انہیں وہ ہڑپ کر جاتا ہے، ضبط کر لیتا ہے. اس لیے میں نے ڈیفیکٹو کر دیا اس کو کہ اب یہ کشتی بچ جائے گی اس کے ہاتھوں سے. ڈیفیکٹو دیکھ لے گا تو اسے جانے دے گا. پھر اس بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بچہ جو تھا وہ نافرمان ہونے جا رہا تھا، گناہ گار ہونے جا رہا تھا، بڑے نیک والدین کا بچہ تھا. تو اللہ نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ ان کی نیکی کے صلے میں ان کو ایک ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو صالح ہوگی، یہ ان کے لیے سوہان روح بن جاتا بڑا ہو کر. اس لیے اسے قتل کر دیا. اور وہ دیوار کی بات یہ تھی کہ اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، وہ کچھ یتیم بچوں کا تھا. بستی کے لوگ ہمارے ساتھ کیا کیا انہیں آپ نے دیکھا، یہ بستی کے لوگ ہڑپ کر جاتے، اچھے لوگ نہیں ہیں. تو جب تک وہ دیوار اس لیے تعمیر کر دی کہ وہ گر نہ جائے، خزانہ سامنے نہ آ جائے، بچے بڑے ہوں گے خود نکال لیں گے، ان کی حفاظت کے لیے کیا. اب یہ آخری بات تو جاننے دیجیے، لیکن پہلی دونوں، اور پہلی میں سے میں کہہ رہا ہوں اس وقت ہم صرف دوسری کی بات کر لیں. قتل کر دیا ایک بچے کو، اور اس کا جواب وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر نافرمان بننے جا رہا تھا. فرض کیجئے معلوم ہو گیا پہلے سے، فرض کیجئے کیا معلوم تھا تبھی انہوں نے بتایا. جب یہ معلوم تھا کہ وہ نافرمان تھے، اس کے بعد یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے؟ وہ نافرمان بنے گا، وہ بڑا ہوگا، وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا. ایک صاحب شریعت نبی کو کیا یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بڑا ہو کے نافرمان ہوگا تو اس کو قتل کر دینا؟ شاید اللہ اس کو ایک صالح اولاد عطا فرمائے. یہ کیسی تربیت ہے؟ اور بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن میں غور کرنے کی بات ہے. حضرت موسیٰ نے اس کشتی کو نہیں توڑا تھا، حضرت خضر نے وہ اسباب فراہم کیے تھے. یہ اس عالم کو دکھا رہے تھے، وہ جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا نبی کو دکھایا جا رہا تھا. وہ اسباب حرکت میں دے رہے تھے کہ وہ کشتی ڈیفیکٹو ہو جائے. مثلا فرض کیجئے کہ وہ جا کر ایک پتھر میں ٹکرا گئی تھی، ایک چٹان میں، اس سے ڈیفیکٹو ہو گئی تھی. دوسرے لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے کہ لہروں نے اس کو ایک چٹان کی طرف ڈھکیل دیا اور ایک پتھر سے ذرا سا کونا ٹوٹ گیا اس کا. دوسرے لوگ اس کو ایسے دیکھتے، لیکن نبی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ یہ اسباب حرکت دیے تھے انہوں نے، خضر نے، جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ گئی جا کر. اس لیے انہوں نے کہا کہ کیوں توڑ دی؟ وہ بچے کو شاید کسی اور نے قتل کر دیا، حضرت خضر نے نہیں کیا. وہ بچہ شاید اس کے اوپر کوئی دیوار گر پڑی، شاید ٹھوکر کھا کر وہ گرا اور اس کے سر میں چوٹ آ گئی، شاید اس لیے ختم ہو گیا. لیکن وہ جو ٹھوکر کھا کر گرا یا کسی انسان نے اس کو قتل کر دیا یا کسی اور وجہ سے جو مارا گیا، وہ جو اس کے پیچھے کچھ اسباب تھے، وہ اسباب یہ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ. دنیا والوں کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی، لیکن حضرت موسیٰ کی نبی کی نگاہوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اسباب حضرت خضر حرکت دے رہے تھے، وجود میں لا رہے تھے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی، جس کی وجہ سے آخرکار وہ بچہ ختم ہو گیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ انہوں نے نہیں کیا تھا. صاحب شریعت نبی کو یہ سکھانے نہیں آئے تھے کہ تم قتل، اگر کوئی آئندہ برا ہوگا تو اسباب کو حل کر دیتے ہیں فرشتے، جس کی وجہ سے نتائج برآمد ہوتے ہیں. نبی کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ اللہ کی ہر کام کے پیچھے وہ اسباب ہوتے ہیں جسے پیچھے حرکت دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی اس کے اندر مشیتیں ہوتی ہیں. وہ کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہے تھے کہ بیٹھے کر سکتے تھے. وہ ان اسباب کو انہوں نے حرکت دیا تھا جس کے نتیجے میں خلافت کو واقعات پیش آئے. ملائکہ نے، فرشتے جو ان اسباب کو حرکت دیتے ہیں، کوئی نتیجہ وجود میں آ جاتا ہے اور پھر اسباب کا سلسلہ پڑتا ہے. وہ اسباب سامنے والے مادی اسباب تو پھر ہمیں نظر آنے لگتا ہے، لیکن اس کا جو سب سے پہلا سبب جو وجود کیا تھا یہ فرشتے، یہ ملائکہ ہے. اور یہ ملائکہ وحی لانے کا سبب بنتے ہیں، نبیوں تک، پیغمبروں تک اللہ کا پیغام لانے کا سبب بنتے ہیں. اللہ اور انسانوں کے درمیان کا ایک ایسا لنک ہوتے ہیں، وہ ایسے اسباب کو حرکت دیتے ہیں جس کے نتیجے میں نبی کے قلب کے اوپر نزول ہو جائے، جس کے نتیجے میں کبھی وہ خود ایسی شکل اختیار کر لے کہ انسان کی شکل میں، اور ایسا ہو جیسے کوئی آواز نکل رہی ہے اور نبی دہرا دے اسے، کبھی قلب کے اوپر نزول ہو جائے. اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس سے یہاں سے شاید سے ایک بات اور معلوم، یہاں پر
یہ جو کہا کہ ملائکہ پر ایمان لاؤ، ایک وہ گروہ بھی ہے قرآن کریم کے اندر خاص طور سے جو حدیثوں کے منکر مفت حدیثوں کے نام سے بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں ضرورت کی روزے مقررہ آپ نے تو نہیں کیا. حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی تو تاریخ ہی ہے. تاریخ کیا ہوتی ہے؟ کسی نے کچھ پہلے کے لوگوں سے کچھ سنا، اسے بیٹھ کر لکھ دیا، وہی تاریخ ہے. اور حدیث ہے، اور حدیث اور تاریخ میں ایک فرق ہے. حدیث بھی تاریخ ہے ود اے ڈفرنس، ایک فرق کے ساتھ کہ اس پر بے مثال تحقیق ہوئی ہے. اس تاریخ میں ان کی تحقیق نہیں ہوئی جسے خالی تاریخ کہہ رہے ہیں. اس تحقیق اتنی تحقیق ہو جانے کی وجہ سے بات سیدھے ایسے سامنے آ رہی کہ ہاں یہ غلطیاں تھیں. اگر وہ اتنی تحقیق نہیں ہوتی تو یہ بھی سامنے نہ آتا کہ غلطیاں تھیں. تو تاریخ کے نام پر کچھ بھی دے دیجیے، ماننے کو تیار ہے. بابر کا بیٹا اکبر تھا، آپ کو کیسے معلوم بیٹا آپ کا اکبر تھا؟ فوٹوگرافی نہیں تھی ان دنوں میں، کہیں فوٹو تو نہیں تھی کہ نام ریکارڈ بابر کا بیٹا یہ اکبر تھا، اس کا بابر کا بیٹا ہمایوں تھا، ہمایوں کا بیٹا اکبر تھا. کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں ہسٹری ہے. ہسٹری کو مانتے ہیں، حدیث کو ماننے کو انکار کرتے ہیں. حدیث کا نام آ جائے تو ان کو قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے اندر تو بڑی غلطیاں، تو غلطیاں ہسٹری میں بے پناہ ہیں. دراصل کسی ایک پوائنٹ کے اوپر تحقیق ہو جائے تو دھجیاں اڑ جاتی ہیں. اب وہ ایک سیریل بنانا شروع کیا، یہ شاید کوئی فلم بنانی شروع کی. میں نے دیکھا، میں تو اخباروں پڑھا اس لیے میں شاید فلم بن رہی تھی، کوئی سیریل بن رہا تھا. اس میں معلوم یہ ہوا کہ یہ ممتاز محل کے نور جہاں جو نام ہے، یہ نور جہاں سے اس کی بیوی نہیں تھی، جہانگیر تھی. تاریخ میں نہیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور نور جہاں جو ہے وہ اس کی، پھر اس کے بعد جو بڑے ہسٹورین تھے، جو بڑے مورخین تھے، جو بڑے محققین تھے، انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ میں نکال کر دیا کہ وہ کسی جہانگیر کی کسی بیوی کا نام نور جہاں نہیں تھا. اب ذرا سی تحقیق ہوئی تو دھجیاں اڑ گئی. وہ چیز کی جو دنیا کے سارے لوگ تاریخ کے طور پر مانتے تھے، تھوڑی سی تحقیق سے دھجیاں اڑ گئی، بات ہی ختم ہو گئی. وہ اس تاریخ کی تحقیق کب ہوئی؟ تحقیق ہوتی تو بہت سی چیزیں غلط سامنے آتی، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں اسے مت مانو. وہ لوگ ملائکہ کو کہتے ہیں یہ ملائکہ. اب قرآن نے مثال کے طور پر، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، تیار نہیں اس کو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم جسے سنت یا حدیث کہتے ہیں وہ الگ سے کوئی چیز آ سکتی ہے. قرآن نے کہا کہ صلاۃ نماز قائم کرو. اب ان میں سے انہوں نے کہا کہ ہم حدیث نہیں صرف قرآن میں غور کریں گے. قرآن میں تو 3 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز کا کوئی ذکر نہیں. ایک اور صاحب نے غور کیا جو حدیث کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا نہیں 3 وقت کی نہیں 2 ہی وقت کی. یا ایک آپ نے غلط سمجھ لی تھی، 2 ہی وقت کی نماز ہے. دیکھو انہوں نے کہا ہم 2 وقت کی پڑھیں گے، آپ 3 پڑھتے رہیے. انہوں نے 2 وقت کی نماز شروع کر دی پڑھی. ایک اور صاحب نے غور کیا جو حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ یہ جسے صلاۃ کہا جا رہا ہے قرآن میں، نماز جسے کہا جا رہا ہے، وہ یہ صلاۃ نہیں ہے جو یہ لوگ مسجدوں میں پڑھتے ہیں. وہ تو پوری زندگی کا ایک عبادت کا نظام، زندگی پوری جو ہے وہ اللہ کے فرمانبرداری میں گزر جائے، اسے صلاۃ نماز کہا گیا. یہ تھوڑی چیز جو ایک وقت کی بھی نہیں. انہوں نے ہر وقت ہی چھوڑ دی. اب قرآن میں غور کر رہے ہیں، اس کو نہیں، حدیث کو نہیں لیں گے، اس لیے اسے ماننے کو تیار نہیں. اس میں بڑی غلطیاں ہیں. غور کرنے والے جو ہے وہ ایک ہی گروہ کے، اور 3 غور کرنے والے 3 الگ الگ نتیجوں میں پہنچ گئے. 3 وقت کی نماز ہے، 2 وقت کی نماز ہے، 1 وقت کی بھی نہیں ہے. آپ 3 لوگوں کی الگ الگ رائے ہے نا، غور کر کے ایک چوتھی رائے بھی شامل کر لیجیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے شامل کرنے کو تیار نہیں. رائے تو تھی نا 3 کی ہے، 3 نے غور کیا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے شامل کرنے کو تیار نہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ، فرشتے، یہ سب روایات کی باتیں ہیں، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ جو کائنات کی قوتیں، فورسز ہیں، کائنات کے اندر انرجیز ہیں، قوتیں ہیں، ساؤنڈ انرجی ہے، لائٹ انرجی ہے، مختلف قوتیں ہیں، بجلی چمکتی ہے. یہ مختلف قوتیں اور فورسز، ان سے بہت سے کام ہوا کرتے ہیں. یہ ان قوتوں کے نام ہے ملائکہ. اس کائنات قرآن نے، اگر آپ غور کریں تو قرآن نے ترتیب کر دیا ہے شاید. ایمان لاؤ ملائکہ کے اوپر، یعنی ہمیں اس پر ایمان تھوڑی لانا ہے، تو سب مانتے ہی ہیں. اس کو قرآن نہیں کہہ سکتا ایمان لاؤ تو بجلی کڑکتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے. یہ اس پر ایمان لانے کو قرآن نہیں کہہ رہا. قرآن ان قوتوں، ان فورسز کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. قرآن ایمان لانے والوں سے نہیں کہہ رہا کہ ان قوتوں، فورسز کو مان لو کہ بجلی کی قوت ایسی ہوتی ہے، اور روشنی کی قوت ایسی ہوتی ہے، اور آواز کی قوت ایسی ہوتی ہے. جب یہ کہا
کتاب اور نبیوں پر ایمان سے پہلے جب کہا جا رہا ہے ملائکہ پر ایمان لاؤ، تو یہ ملائکہ پھر یہ قوتیں نہیں ہیں جنہیں بے جان قوتیں کہا جائے، یہ مخلوقات ہیں اللہ کے، یعنی یہاں سے خود بخود ایک بات اگر غور کریں تو ثابت ہو رہی ہے۔ اب اس کی ان ملائکہ پر ایمان لانا، اور ایمان لانے والے جو ہے ایمان جو ہے الکتاب پر ایمان لانا، اس کے بعد کہا نبیوں پر ایمان لانا، یہاں کتابوں نہیں کہا۔ اب ہمارے بہت سے اور مقامات ہیں جہاں کہا کہ کتبی ہی و رسولی، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے سارے رسولوں پر، یہاں یہ کہا کہ والکتاب والنبیین، اور الکتاب میں ایمان لانا اور تمام نبیوں میں ایمان لانا، تو تمام کتابیں کیوں نہیں؟ یہاں بھی اس میں بھی بڑی بات ہے، اور قرآن کہہ چکا ہے دوسرے مقام میں کہ ساری اللہ کی بھیجی ہوئی ساری کتابوں میں ایمان لانا۔ الکتاب قرآن کریم بالکل اتمام کر کے ہر طرح کی تفصیل کے ساتھ میں قرآن ایک کتاب جو ہے موسیٰ پر نازل کر دی تھی، الکتاب، توریت کو بھی الکتاب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پیدا ہوئے، حضرت مریم کو حکم ہوا کہ اب لے کے جاؤ بچے کو، یہ بھاگ جانے کے لیے نہیں ہوا تھا یہ کہ اس کو لے کر تم نہیں بھولی بسری ہو جاتی، وہی انہیں لوگوں کے بیچ میں لے کے جاؤ اس بچے کو، یہ اس لیے آیا تھا، یہ تو ہنگامہ بچانے آیا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی پوری زندگی جو ہنگامہ بنا دی گئی وہ اس لیے کہ ساری دنیا متوجہ ہو جائے، پھر وہ اعلان کرے گا کہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دینے آیا ہوں، جن سب ساری دنیا اس کی زندگی کی طرف، اس کی زندگی کا ایک لمحہ معجزاتی بنا دیا گیا تاکہ ساری دنیا کی نگاہیں اس پر ٹک جائیں، اور جب وہ اعلان کرے کہ میں تو ان کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، حضرت مریم گھبرائیں، حکم ہوا کہ وہیں لے کر جاؤ، لوگوں کے درمیان میں لے کر پہنچی۔ یہ بھی کہہ دیا ان سے کہ لوگ اگر سوال کریں تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا اس بچے سے ہم کیا پوچھیں، تم جواب دو، مریم یہ کہاں سے آیا، یہ کیا کیا تم نے، تمہارا تو خاندان بھی اچھا تھا، تم تو ایسی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا۔ جب انہوں نے پالنے کی طرف اشارہ کیا تو وہاں سے آواز آئی، قال انی عبداللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا پالنے میں سے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایک درمیان میں ایک بات اور، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ درمیان میں ایک بات اور، یہ اصل بات جو میں اس وقت کہہ رہا تھا اسی کے ساتھ میں آ گئی کہ حضرت انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے، عیسائیوں نے اپنی یہ جو انجیل ہے، جو آج جو ہمیں انجیلیں ملتی ہیں، اس میں یہ معجزہ موجود ہے کہ وہ بے باپ کے پیدا ہوئے، اس میں یہ معجزہ موجود ہے کہ اللہ نے ان کو رفع کر لیا اور اٹھا لیا زندہ، اس کے اندر یہ معجزہ موجود ہے کہ انہوں نے جو پیدائشی نابینا تھے ان کو انہوں نے دعا کی اللہ سے اور ان کو وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کی بینائی واپس آ گئی، اس میں یہ معجزہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا قم باذن اللہ، اور مردہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور زندہ ہو گیا۔ یہ آج کی انجیلوں کے اندر یہ معجزے موجود ہیں، یہ معجزے سب قرآن میں بھی ہیں۔ انجیلوں میں جتنے معجزے ہیں قرآن نے ان سارے معجزوں کی تصدیق کی، قرآن میں ایک معجزہ انجیلوں سے زیادہ ہے، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے پالنے میں سے پکارا تھا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کو کاٹ دیا انجیل والوں نے۔ انجیل میں ایک معجزہ قرآن سے کم ہے حضرت عیسیٰ کا۔ ہم کہہ سکتے ہیں عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ کی تقدیس اور حضرت عیسیٰ کی عظمت اور بڑائی ہم زیادہ تسلیم کرتے ہیں آپ کے مقابلے میں۔ جتنے معجزے آپ کہتے ہیں اور مانتے ہیں اس کی بنا پر انہیں خدا کہتے ہیں، ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم ان سے ایک معجزہ زیادہ مانتے ہیں اور آپ نے اس کو چھپا لیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ان کا سب سے بڑا معجزہ چھپا لیا۔ وہ تو خدا ماننا شروع کر دیا تھا نا، تو اس معجزے کو کاٹنا پڑ گیا کہ انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے الکتاب دی ہے۔ الکتاب کسے کہا؟ انجیل کو۔ اللہ نے مجھے الکتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ تو الکتاب تو قرآن کو بھی کہا گیا، اور الکتاب جو ہے وہ توریت کو بھی کہا گیا، اور الکتاب جو ہے وہ انجیل کو بھی کہا گیا، اور الکتاب پچھلی تمام کتابوں کو کہا گیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے اگر آپ غور کریں، بالکل شروع میں جہاں یہ لفظ آیا قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ کہتے ہیں عربی میں وہ کو، یہ کے لیے آتا ہے ہاذا، وہ کسے کہتے ہیں؟ میں اگر یہ کہوں کہ وہ ریکارڈر، نہیں یہ نہیں، غلط ہے، یہ غلط لینگویج ہے، یہ ریکارڈر، وہ کیمرہ، دور کی چیز کے لیے، دور کے اشارے کے لیے وہ کہتے ہیں، قریب کے اشارے کے لیے وہ نہیں کہتے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، ذالک الکتاب، وہ الکتاب،
وہ تو کسی دور کی چیز کو کہا جا رہا ہے، کوئی اور اشارہ ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں بڑی عجیب بات ہے کہ صرف 2 مقامات ہیں جہاں پر الکتاب کے ساتھ ھذا آیا ہے، اور وہ بھی کچھ خاص حالات میں۔ وہاں پر حشر کے میدان میں جب ہوں گے تو یہ کہیں گے مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی الکتاب ہے، یہ کہا گیا وہاں پہنچ کر۔ یہاں پر جو کچھ کہا گیا یہاں پر، اور یہ لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے اس بات کا خیال ظاہر کیا کہ یہ خالی انداز بیان ہے، انداز کلام ہے، یہ اصل میں اس کا مطلب ہے یہ کتاب، وہ کا مطلب یہ۔ ارے تو قرآن کے ساتھ ہر جگہ ھذا کیوں آیا ہے؟ قرآن، لفظ قرآن کے ساتھ ہر جگہ ھذا آیا ہے، یہ وہ نہیں آیا کہیں پر۔ جتنی جگہ پر بھی اشارہ آیا ہے قرآن شریف کے اس کے اندر آپ دیکھیں تو مجھے مثال یاد نہیں آ رہی اس وقت، کہ لفظ القرآن کے ساتھ ہر جگہ یہ لفظ آیا ہے، وہ نہیں آیا۔ تو پھر یہاں بھی کہہ دیا ہوتا، کسی ایک آدھ جگہ تو کہہ دیا ہوتا وہ قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی، آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو ہدایت کا سامان ہے، ساری جو قائم کر دیتا ہے، جو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو ھذا القرآن، یہ قرآن، اور جہاں کتاب آیا وہ کتاب، کوئی اور فرق ہوگا؟ اگر خالی انداز بیان میں وہ لفظ استعمال کر لیں یہ کے لیے، تو قرآن کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، قرآن کے لیے نہیں آیا۔ یہ الکتاب کوئی اور حقیقت ہے جس کا نزول ہوتا ہے قرآن کی شکل میں، تو وہ الکتاب یہ قرآن بھی بن جاتی ہے، وہی الکتاب جو ہے وہ توریت بھی بن جاتی ہے، وہی الکتاب انجیل بھی بن جاتی ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت اس وقت میں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اتنا سمجھ لیجیے کہ ایک ہی بنیاد ہے جس کا نزول ہو رہا ہے کہیں اس دور کے لحاظ سے توریت کی شکل میں، وہ الکتاب تھی۔ اور اس لیے اسے کہا الکتاب کہ یہ تو اصل میں ہے ہی مجموعہ، اس کے اندر کتابیں ہیں، کہا فیہا کتب قیمہ، اس میں ساری کتابیں ٹھیک کر کر کھڑی سیدھی کر کے رکھ دی گئی ہیں قرآن کے اندر۔ اس لیے یہاں پر کہا کہ الکتاب میں ایمان لانا، یعنی پچھلی کتابوں میں تو قرآن نے کہا ہے سب میں ایمان لانا، لیکن تم اسی کے اندر جب ایمان لاؤ گے تو پچھلی کتابوں میں ایمان ہو جائے گا، اس لیے کہ پچھلی کتابوں کی صحیح تعلیمات انہوں نے تو بڑی گھپلا کر لیا نا، بڑی گڑبڑ کر لی۔ اور یہ گڑبڑ کر لینا ان کا خالی قرآن کا الزام نہیں ہے کہ انہوں نے تحریفیں کر ڈالی، ان کے سارے محققین بلا استثناء، سارے دنیا کے عیسائی محققین جنہوں نے تحقیق کی ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام نہیں ہے لفظ بلفظ جو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ اور کہیں گے کیسے نہیں؟ اندرونی شہادتیں موجود ہیں تحریف کی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اسے اللہ کا کلام کہے چلے جا رہے ہیں۔ مثلاً جو توریت ہے، آج کی توریت، اس کے اندر آخر کے حصے میں، اس کے آخر کے حصے میں کہا گیا اور پھر موسیٰ موآب کی پہاڑی پر گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا، اور وہاں پر اس کی قبر ہے، وہاں وہ دفن کیا گیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگوں کو اس کی قبر کا اتا پتہ نہیں معلوم۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا کہ موسیٰ کا وہاں انتقال ہو گیا اور موسیٰ کی وہاں قبر ملی، قبر موجود ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک لوگوں کو اس کی قبر نہیں پتہ، یہ کہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہو رہا ہے؟ یہ تو بات کو کوئی اور کہہ رہا ہے۔ تو اندرونی شہادتیں موجود ہیں، مانیں گے کیسے نہیں تحریفات کو؟ یہ تو خود کلام جسے وہ کلام کہہ رہے ہیں، جسے وہ کتاب کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہی ہے۔ تو جب اس میں تحریفات ہو گئیں، جب اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، جب یہ بدل گیا تو اس کے بعد اللہ نے اس کی جتنی گندگیاں، علائشیں اور جتنی ملاوٹیں اور تحریفات تھیں اس کو الگ چھانٹ کر اس کی جو صحیح تعلیمات تھیں وہ سیدھی کر کے، قیمہ سیدھی کر کے، فیہا کتب، ساری کتابیں سیدھی کر کے رکھ دی گئی ہیں اس کتاب کے اندر، فیہا کتب قیمہ، سب تعلیمات آ گئی اس کتاب کے اندر، لیکن صاف ستھری ہو کر آئیں، تحریفات کو ہٹا کر آئیں۔ اس لیے کہا الکتاب کہ اسی قرآن سے، یہی قرآن جو ہے اس کے اندر ایمان لے آؤ، تمہارا سب کتابوں کے اندر ایمان ہو جائے گا۔ کہا الکتاب والنبیین، یہاں ایک نبی نہیں کہا، تمام نبیوں پر ایمان لانا اللہ کے، یہ تو ہی ایمانیات۔ اس کے بعد فرمایا وآت المال، نیکی سمجھ لو کیا ہے؟ نیکی خالی یہ جو بیرو نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے، اس کی ڈیٹیلز اور اس کے اوپر بحثیں کر لینا خالی نیکی نہیں ہے کہ قبلہ ٹھیک ہوا نہیں ہوا، رخ صحیح ہوا۔ نیکی تو یہ ہے جو گنائی جا رہی ہیں، ان پرائرٹیز اور ترجیحات کو چھوڑ دیتے ہو تو کیسی نیکی؟ میں ایک مثال دوں آپ کو، ارأیت الذی یکذب، یہ تقریباً وہ صورت چھوٹی سی جو تقریباً ہر ایک کو یاد ہوگی، وہ لوگ بھی جنہوں نے قرآن شریف بہت کم پڑھا ہے انہیں بھی۔ ارأیت الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟
فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دین کو جھٹلانے والا وہ ہے. دین کو جھٹلانے والا وہ نہیں جو کہہ رہا ہے یوم آخر کو نہیں مانتا اللہ کو. یہاں پر یہ کہا وہ تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دین کو جھٹلانے والا. بلا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا نہیں، وہ سسٹم کی فکر نہیں کرتا جس میں اس کا پیٹ بھر جائے مسکین کا، یہ نہیں کرتا، وہ ہے دین کو جھٹلانے والا. اب یہ 3 آیتیں جو ہیں، 6 آیتیں ہیں کل اس میں، یہ 3 آیتیں کہا جاتا ہے کہ مکے میں نازل ہوئی. تاریخ بتاتی ہے، روایات بتاتی ہے. اور اس کے بعد کی 3 آیات بہت عرصے کے بعد مدینے میں نازل ہوئی، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبریل کی نشاندہی کے مطابق وہ یہاں پہ لکھوا دی گئی، سورت پوری ہوئی. اب وہ کسی اور وقت میں کسی اور وجہ سے، کوئی اور خاص تاکید کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، لیکن ہمیں دی گئی ایک ترتیب کے ساتھ میں، تو ہم تو اس کے معنی اسی ترتیب میں سمجھیں گے. اس کلام میں ترتیب ہے، اور وہ ترتیب جو ہے ہمیں جب ایسے دی گئی تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. اب یہاں پر کیوں رکھی گئی وہ؟ اس کے آگے کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بڑی بیکار نمازیں، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤن، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ دکھاوے کی پچھلے سے جوڑیے اسے. الگ خالی حکم ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں اچھی پڑھو. اب یہ پیچھے سے آ رہا ہے، تم نے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ جو مسکین کے کھانے کے سسٹم کی فکر نہیں کرتا. بڑی خرابی ہے، نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں ان لوگوں کی نمازیں، ان کی نمازیں بیکار، یہ دکھاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون. یہ پھر اور اشارہ کر دیا کہ بات پہلے سے جڑی ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی تک چیزیں تو دینے سے منع کر دیتے ہیں. ان کی سب کی نمازیں پھر بیکار، وہ سب دکھاوے کی نمازیں ہیں. قرآن نے کہا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی دکھاوے کی ہو جاتی ہیں. اگر یتیم اور مسکین کی اگر وہاں پہ سرپرستی نہیں ہو رہی ہے تو وہ نمازیں بیکار ہیں. ایسے ہی کہا کہ اگر ساری نیکی کو سمجھ نہیں رہے ہو، خالی نمازوں کو تم دین سمجھ رہے ہو، تو نیکی خالی یہ نہیں ہے. ان ترجیحات اور پرائرٹیز کو بھی دیکھو. میں نے اس سے مثال دے کر آپ کو بتایا کہ اصل کلام جو ہے کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب وآتل ایمانیات کو گرانے کے بعد کہا اب کچھ اعمال. سب سے پہلی چیز جو آئی اعمال کے اندر نیکی کیا ہے؟ پرائرٹیز ترجیحات میں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب. اپنا مال علی حبہ، اپنا مال دیں. اب یہاں پر عام طور سے زیادہ تر بیشتر مفسرین نے اس کے معنی یہ لیے ہیں علی حبہ، اس کی محبت میں. اس کی کس کی؟ عام طور سے اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں اکثریت مفسرین کے اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت میں اپنا مال جو ہے وہ دیتے ہیں اقربا کو، اپنے قرابت داروں کو، اور مسکینوں کو، اور یتیموں کو. اور اللہ کی ایک بات زبان کے اعتبار سے ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، وآت المال علی حبہ، اور وہ مال دیتے ہیں اس کی محبت میں، مال کی محبت میں. اس جو ہے اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، معنی کے زبان کے اعتبار سے اس مال کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو پہلے، اور وہ اپنا اور وہ مال دیتے ہیں اس کی محبت میں مال کے. یہ بھی بعض نے لیا ہے، یعنی کوئی شاذ رائے، یہ قلیل تعداد ہے مفسرین کی جنہیں اس رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن شاید یہ زیادہ قریب ہو. اور میں کہتا ہوں دونوں معنی ہی شامل ہیں جس کے اندر مال کی محبت. یہ چونکہ مال کی محبت کا ذکر قرآن نے بہت کہا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کہا ہے لیس البر. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نے پورا پچھم کی طرف منہ کر لیا. نیکی تو یہ ہے ان چیزوں پر ایمان لاؤ، اور اپنا، اور وہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور اپنا مال جو ہے وہ مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی دیں. اب یہی الفاظ نیکی کیا ہے، یہی الفاظ قرآن نے ایک جگہ اور کہے ہیں، اس سے تائید ہوتی ہے اس کی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کی بات ہو رہی ہے. نیکی تمہیں نہیں مل پائے گی، نیکی نہیں ہو پائے گی تم سے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو مما تحبون جو تمہیں محبوب بہت ہے. میرے کپڑے ذرا سے پرانے ہو گئے تھے، شیروانی ذرا سی یہاں سے مسک رہی تھی، اب اچھی پہنتا ہوں، مجھے میرے اسٹیٹس کی نہیں رہی، میں نے اتار دی کسی اور کو دے دی. نیکی نہیں ہوئی، اس لیے کہ مجھے پسند نہیں رہی تھی. میں یہ مجھے پسند ہے، یہ اتار کے دے دوں تو نیکی ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہوئی نیکی. جوتے آپ کو پسند نہیں تھے، آپ نے کہ آپ کے پینٹ شرٹ پسند نہیں تھا، کسی اور کو دے دیا، نیکی نہیں ہوئی. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ نہ دیں، وبال ہوگا. وہ وبال اتارنا ہوا، گناہ سے بچ گئے. وہ چیز جو خود بھی پسند نہیں رہی اور پھر بھی رو کے بیٹھے ہو اور دوسروں کے کام آ جاتی، یہ وبال ہے، یہ گناہ ہے، یہ بے برکتی ہے، یہ لگاتار پرپیچول سن ہے. نکالو جلدی سے. نیکی نہیں ہوگی، گناہ سے بچ جائیں گے. نیکی تو تب ہوگی جو پسند ہے، جب وہ دیں گے، جسے محبوب رکھتے ہیں. وہی بات کہی گئی یہاں پر، وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اپنا مال دیتے ہیں. کسے محبت نہیں ہے مال سے؟
مبارکباد انہیں جنہیں نہیں ہے. اور نمازیں پڑھ لیتے ہیں, نہیں پڑھتے بہت سے, لیکن کہا جائے کہ پڑھیے پڑھیے, ہاں پڑھنی چاہیے بھائی, ہمارے ساتھ چلیے اس وقت, اچھا چلیے, اور وقتوں کی بھی پڑھ لی. روزے رکھ لیتے ہیں. حج کے جانے کی تو ہر ایک کی تمنا ہوتی, زکوٰۃ نہیں نکلتی. مسئلے پوچھنے آتے ہیں, میں تو مفتی نہیں ہوں, میرے پاس آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں پوچھنے کے لیے, جگہ مسائل پوچھنے آتے ہیں. وہ ہمارے اتنا یہ اتنا تھا, یہ اتنے تولا تھا, یہ سونا اتنے تولا تھا, چاندی اتنے تولا تھی, پھر ہمارے بچے بھی ہیں, فلاں ہیں, یہ بتائیے زکوٰۃ ہوئی نہیں ہوئی. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ اللہ والے کی بات سن لو, فیصلہ خود ہی کر لینا, میں تو حساب لگا کے نہیں بتا رہا تمہیں. میں نے سنی ایک اللہ والے کی بات اور میں تمہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ یہ حساب تمہیں ایسے لگانا کہ یہاں پر پھنسنے میں فائدہ ہے, بچنے میں فائدہ نہیں ہے. یہ تم بچنے کے لیے حساب لگا رہے ہو, یہ زکوٰۃ نہیں نکل پاتی. نمازیں پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, مال نہیں ہے, مال کو الگ نہیں کر پاتے, اس کی محبت سب سے زیادہ ہے. جس کی تمہیں محبت ہے عادل مال علی حبی, اور وہ نیکی یہ ہے کہ اپنے مال کے اس کی محبت کے باوجود دے, اپنے قریب والوں کو دے, یتیموں کو دے. یتیم تو سب جانتے ہیں, مسکین عام طور سے بہت سے لوگ جگہ جگہ طرح طرح کے ترجمے ہوتے ہیں. مسکین لفظ جو ہے وہ عربی کا مادہ ہے, سین کاف نون, اس سے بنا ہے. مسکین لفظ سین کاف نون سکن ہے, سکون, ٹھہراؤ, رک جانا. جس کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایسی ہو گئی کہ موو نہیں کر رہی, ہل نہیں پا رہی, جامد ہو گئی, جمود ہو گیا, ایسی وہ سے مسکین کہتے ہیں. کوئی ذرائع نہیں بچے, سب بند, ہر طرف سے بلاک ہو چکا, وہ مسکین ہے. تو اپنا مال انہیں دینا ہے. وابن السبیل, مسافر پر خرچ کرنا. آج کے دور کے اندر بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, اچھے پیسے والوں کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے راستے میں مدد کی. یہ ضروری نہیں کہ آپ دے دیں واپس لوٹا دیں, لیکن اس وقت تو مدد کریں کہ کسی طریقے سے گھر پہنچ جائے. والسائلین, اور سوال کرنے والوں کو. یعنی یہ تو وہ تھے کہ چاہے سوال کریں یا نہ کریں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ معلوم کرو کہ اس کے اندر یتیم کون ہے معاشرے کے اندر, اور معاشرے کے اندر مسکین کون ہے. سوال نہیں کر رہے, لیکن کچھ وہ ہیں جو سوال کر بیٹھیں گے, وہ سائل ہیں. اپنا مال ان پر خرچ کرو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, قرآن نے کہا تمہارے مالوں کے اندر, ان کے مالوں کے اندر حق ہے سائل کا اور محروم کا. حق کا مطلب ان کا مال تھا, تمہارے پاس بھیج دیا. آپ کے پاس سارا مال, آپ کے پاس جتنا مال آتا ہے, جو کچھ آپ کماتے ہیں, وہ سارا آپ کا نہیں ہوتا, اور آپ جانتے ہیں. اس میں سے کچھ آپ کے بچوں کا ہوتا ہے, آپ ان کو خرچ کرتے ہیں. بچے نہیں کما رہے, اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے, روزی بچوں کی تھی, آپ ان پر کرتے ہیں خرچ. آپ جانتے ہیں کہ سارا میرا نہیں تھا, کچھ بچوں کا ہے. شادی شدہ لوگ کچھ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہیں, جو بغیر شادی شدہ کوئی اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہیں. وہ جن اگر والدین پہ خرچ کیا تو والدین کی قسمت کا تھا, والدین کے لیے تھا. اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا تھا, والدین کے پاس نہیں بھیجا تھا, لیکن تمہاری ذمہ داری تھی. تم اور آپ جانتے تھے, اور تم جانتے تھے کہ اس میں والدین کا بھی حصہ, اور آپ کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا مال آتا ہے وہ سارا آپ کا نہیں ہوتا, اس میں کچھ حصہ دوسروں کا بھی ہوتا ہے. ان دوسروں میں اپنے بچوں کو تو سمجھتے ہیں, اپنی بیوی کو تو سمجھتے ہیں, اپنے بہت زیادہ قریبی رشتہ داروں کو تو کبھی کبھی سمجھ لیتے ہیں, اپنے والدین کو تو کبھی کبھی سمجھتے ہیں, لیکن دوسرے میں کچھ اور لوگ بھی شامل سوسائٹی اور معاشرے کے. اللہ نے ان کو ڈائریکٹ نہیں دیا, آپ کے پاس بھیج دیا. آپ کا ان کا حق ہے, تمہارے مالوں میں حق ہے ان کا. قرآن نے کہا بھیج تمہارے پاس دیا, ان کا حق تھا, ان کو پہنچا دیجیے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہاں پہ یہ کہا کہ وہ اپنے مالوں کو سائل کو بھی دیتے, سوال کرنے والوں کو. لیکن سوال کرنے والے کے لیے بات سمجھ لیجیے, کہا کہ جس کے بارے میں یقینی معلوم ہے, تجربے سے خوب جانتے ہیں, یہ تو نشہ کرتا ہے, چرس گانجا, اور آ کے سوال کرتا ہے, اسے آپ چاہیں تو نہ دیں. لیکن قرآن نے کہا جھڑکنا مت. بس یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ واقعی معلوم ہو جائے کہ پروفیشنل ہے, پیشہ ور ہے, فراڈ کر رہا ہے, تو لازمی دینا. یہ کہیں نہیں کہا ایسے سائل کے بارے میں. لیکن اس کے بارے میں یہ کہا کہ جھڑکنا مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو جھڑکی مت دینا. چاہے وہ نشہ کرنے والا ہو, چاہے وہ چرس پینے والا ہو, چاہے وہ گردے پینے والا ہو, چاہے وہ پروفیشنل ہو, پتا ہو کہ یہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں, جھڑکی مت دینا. جس وقت مانگنے آیا وہ تھا نشے والا,
وہ تھا پیشے ور. جس وقت تم نے جھڑکی دی اس وقت شاید سب کچھ ضرورت مند ہو, تو اللہ کو ناگوار گزرے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہی جو پیشہ ور ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہی جو نشہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے, لیکن جس وقت آپ نے جھڑکی دی ایک وقت میں اس کو سمجھتے ہوئے کہ یہ تو اس کی عادت ہے یہ, اور آپ نے جھڑک دیا, شاید اس وقت ضرورت مند تھا, اس وقت گناہ لگ جائے گا, اس وقت اللہ کو ناگوار ہوگا. جھڑکی مت دینا. اور ایک بزرگ کی بات میں پہنچا رہا ہوں, ایک اللہ والے کی. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات, انہوں نے کہا کہ تم کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء, غنی تو صرف اللہ ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, غنی وہ ہے. وانتم الفقراء, تم سب فقیر ہو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے فقیر نہیں, کسی چیز کا ضرورت مند نہیں. وانتم الفقراء, صرف اللہ ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. انہوں نے لکھا اللہ والے, انہوں نے کہا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کیسی بات ہے, فقیر فقیر کو ڈانٹے گا؟ فقیر فقیر کو جھڑکی دے, تم خود فقیر ہو, دوسرے فقیر کو جھڑکی کیسے دے دو گے؟ سائل کے لیے ان کے مال میں حق ہوتا ہے, سائل کو پہ وہ خرچ کرتے ہیں. وہ پھر رقاب, گردنوں کو چھڑانے میں. غلامی نہیں رہی اب. عام طور سے غلام کو کہا جاتا ہے کہ غلامی, اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ گردنوں کو چھڑانے کا مطلب قرض ادا کرنا ہو, اس لیے قرآن نے زکوٰۃ کا جہاں پر تفصیلات بتائی وہاں پر اسے الگ کہا گردنوں کو چھڑانے والے کو, اور غارمین الگ کہا قرض داروں کو. بعض مفسرین نے کہا یہ گردنوں کو چھڑانے وہ جو قرض دار ہے, غلامی اب رہی نہیں, گردنوں کو چھڑانے والے. ترجمہ یہی پہلے کیا جاتا تھا. غلامی آج بھی ہے, غلامی آج بھی موجود ہے. مجھ سے ایک سوال کیا پٹنہ میں ایک مرتبہ, بہت سال گزر گئے, اس وقت وہاں پر وہ ٹرانسپورٹ کمشنر تھے, ایک مشرا صاحب تھے, اور اسلام سے بڑے متاثر تھے, بہت پسند کرتے تھے. قرآن شریف انہوں نے اچھا خاصا توجہ سے پڑھا تھا, اس کا ترجمہ خاص طور سے ملنا چاہتے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے, یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا, مجھے بہت پسند ہے اسلام, بہت پسند ہے قرآن کے قانون, بہت پسند ہے, میری آج تک سمجھ میں یہ نہیں آ سکا کہ اسلام نے غلامی کو ایبالش کیوں نہیں کیا, ختم کیوں نہیں کر دیا, خاتمہ, غلامی کا تذکرہ کیوں باقی رکھا. ہاں ٹھیک ہے کہ غلام کو آزاد کرو, یہ سب اپنی جگہ, لیکن یہ اعلان کر دیتا کہ غلامی ختم, انسان کا غلام نہیں بنایا جائے گا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, یہ انہوں نے پوچھا تھا, اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے. اسلام نے اس لیے شراب کو منع کر دیا, شراب نہیں پینی, حرام ہے, ناپاک ہے. اب جو لوگ پیتے نقصان اٹھائیں گے, تم پیو گے تم نقصان اٹھاؤ گے, حرام, گناہ الگ ہوگا. اگر غلامی کو قرآن ایبالش کر دے تو ایمان لانے والے پھر کسی کو بازار میں نہیں خریدنے جائیں گے. آج نہیں بکتے, بکتے ہیں, آج بھی بکتے ہیں, لڑکیاں بھی بکتی ہیں, مرد بھی بکتے ہیں, اور لڑکے بھی بکتے ہیں. ہر جگہ نہیں بکتے, عام بازاروں میں نہیں بکتے. غلامی کے بازار پہلے بھی الگ ہوا کرتے تھے, کچھ آج بھی ہوتے ہیں, اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہوتے ہیں. تم ایمان لانے والوں کے لیے منع کر دیا, وہ نہیں خریدیں گے زیادہ. خریدے گا کون؟ غلامی تو اس سے ختم نہیں ہو جائے گی. جیسے نشہ منع کر دیا تو نشہ ختم نہیں ہوگا, ایمان لانے والے نشہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے وہ کرتے رہے, گناہ گار بھی ہوں گے, نقصان بھی اٹھائیں گے, لیکن اگر غلامی کو ایبالش کر دیا جاتا تو ایمان لانے والے جو ہے وہ کسی کو غلام نہیں بناتے یا خرید کر نہیں لاتے. ان کے لیے تو کھلا رہتا, جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ ان گھروں کے اندر جاتے جہاں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا. یہ اس سے کہیں بہتر تھا کہ ان کو ایمان لانے والے خرید لاتے, اور پھر ان کے جتنے قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ان کے حقوق رکھے وہ سارے حق بھی ادا کرتے. اس لیے ایبالش نہیں کیا کہ اس کے اندر ہیومن رائٹس کا پہلو ہے, انسانی حقوق کا, کہ ان کے حقوق سارے پامال ہو جائیں گے. اگر شراب کی بات الگ تھی, وہ خود نقصان اٹھائیں گے, پیتے رہے, لیکن لوگوں کو, غلاموں کو خرید کر لاتے رہے, تو سارے کے سارے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ان کے ساتھ انتہائی درجے کا بے رحمانہ اور غیر انسانی سلوک ہوگا. اسلام نے ساتھ میں بے پناہ حقوق رکھے, اور پھر ساتھ میں بہت زیادہ آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی. لیکن ہر ایک جو ہے وہ خرید کر آزاد نہیں کرتا رہے گا. اپنا کیپٹل اگر خرچ کر رہا ہے تو ان سے کچھ کام بھی لے گا, لیکن کام ایسے لے گا کہ جو خود کھاتا ہے وہ ان کو کھلائے, جو خود پہنتا ہے وہ ان کو پہنائے, اور ان کے اوپر ان کی استطاعت سے, ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالے. کچھ اور بھی بہت سے حقوق ہیں جو ان کے ساتھ میں موجود ہیں, ان حقوق کے ساتھ میں رکھے گا, اور ایمان لانے والے گھروں کے اندر ہوگا. وہ شاید وہ لوگ ایمان لانے والے نہ ہوں, ان کی تربیت ہوگی, ان کے اندر ایمان آئے گا. اس لیے اسلام نے ایبالش نہیں کیا کہ ایک برائی ہے انسان کو انسان غلام بنا لے, لیکن اگر ختم کر دیا جائے گا تو وہ تو پھر صرف ان لوگوں کے جا کر انسان جو ہے ان کا استحصال ہوگا اور شوشن ہوگا اور ایکسپلائٹیشن ہوگا, وہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو
کہا کہ گردنیں چھوڑانے کے اندر اپنا مال خرچ کریں. کون کر رہا ہے آج کل؟ کر رہے ہیں سوامی اگنیویش کر رہے ہیں. وہ جا کر بندوا مزدوروں کو چھڑاتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس سے کہیں سے اپریسیشن نہیں آتا کہ تو قرآن کی تعلیم تھی, اچھا ہم نہیں کر رہے, آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں. وہ جب مارچ لے کر چلتے ہیں شراب بندی کے خلاف, کسی دارالعلوم کی طرف سے یہ نہیں جاتا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا, آپ کر رہے ہیں, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ تو اپریسیشن جاتا. قرآن کہتا ہے کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں گردنوں کو چھڑانے میں. وہ آدمی ہے پورے ہندوستان کے اندر چھڑاتا پھر رہا ہے, اور اس کے ساتھ کون دینے والے؟ شبانہ اعظمی, مطلب مسلمانوں میں فلم ایکٹرز اور کچھ. میں برائی کے ساتھ نہیں کہہ رہا, یہ بڑا اچھا انسانی کام ہوا, چاہے وہ کسی فلم ایکٹر نے کیا, اللہ والوں نے نہیں کیا. ہمارا کام تھا تعاون علی البر والتقویٰ. ہم کھڑے ہوتے, لیکن اگر وہ کر رہا تھا تو ہم ساتھ ہی دیتے, اور کچھ نہ ساتھ دیتے تو زبان ہلاتے, لکھ کر بھیج دیتے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ. تو قرآن نے کہا تھا, یہ اللہ نے ہم سے کہا تھا, ہم نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں ان میں آ گئی غیر مسلموں میں, اور ایمان لانے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. واقع یہاں تک آئی بس. وفر رقاب, وقت پھر آیت کا تو باتیں بڑی ضروری ہیں, اس کے اندر کچھ زیادہ ہے. آیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, اور میں نے پہلے کہا تھا اس کے اندر ہر آیت کے اندر اتنی تفصیل نہیں ہوگی. اس میں بہت سی باتیں تھیں جو مجھے کہنے کا دل چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ میں رکھا. اور آگے بھی صلاۃ اور زکوٰۃ آیت کے بارے میں تو جی ہاں انشاءاللہ آئندہ پھر میں پھر حاضر ہوں گا. جی اچھا, یہ فرما رہے ہیں کہ اور بالکل صحیح ہے, درست ہے. اس کو ہم آیت پوری نہیں, اس کو آیت کے اسی حصے کے اوپر روک دیتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ ماہ پھر ملاقات ہوگی, اور میں یہاں سے آگے شروع کروں گا. اس پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال اگر ہو تو آپ لگتا ہے کہ سوال جواب بھی اس میں رہے. کوئی اگر کسی کا سوال ہو اس سلسلے میں, اور اصل میں انہیں آیات تک محدود رہیے گا تو بہتر ہے. سوالات تو بہت ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی رینج اگر اس سے باہر نہ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کو معلوم ہے اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال و جواب کے سلسلے کے بارے میں کہا تھا, اور پچھلی بار وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا, لیکن اس وقت وہ شروع کیا جا رہا ہے. کہا گیا تھا کہ کسی بھی عنوان سے آپ کو کوئی سوال, کوئی اعتراض, کوئی آبجیکشن ہو رہا ہے. اس وقت جو درس قرآن ہوا اس پہ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھیں, لکھ کر دیں یا اسٹیج پر آ کر اپنا سوال پیش کریں. طالب صاحب انشاءاللہ تعالی اس کا مفصل جواب دیں گے. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا, ایک دعا ہم لوگ عام طور سے پڑھتے ہیں, بالصوم بڑے نوے من شہر رمضان. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آنے والے کل کے بارے میں جو روزے کی نیت کر رہے ہیں اور ہم اسی لیے روزہ رکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ بہت سارے لوگوں نے یہ بات سنی بھی ہوگی. یہ اگر جی ایک بات یہ توجہ دلا دی انہوں نے, میں جواب دے دیتا ہوں, لیکن اور سوال موضوع سے ہٹ کر نہ کریں. نیت میں ضروری نہیں ہے بصوم غد نویت, تو آپ کہیں بصوم الیوم نویت من شہر رمضان. اگر وہی دن, اگر صبح صادق کے بعد فجر کے وقت سے اگر ہم رکھ رہے ہیں, جس وقت سے روزہ شروع ہو گیا, ابھی سحری کھا رہے تھے, روزہ شروع نہیں ہوا, تو بصوم الیوم نویت اس کو صحیح کر لیں اور درست کر لیں کہ آج کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ غدن کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا؟ اصل میں عرف عام عرفیت کے لحاظ سے ہے. دیکھیے میں پھر اب مثال میں پھر ذرا دور تک اور جاتا ہوں.
تاریخ جو تبدیل ہوتی ہے وہ غروب کے اسلامی کیلنڈر کے اندر غروب سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے. غروب کے وقت سے تاریخ تبدیل ہو رہی ہے. غروب کے وقت سے تبدیل ہو رہی ہے کا مطلب یہ کہ پہلی نماز کون سی ہوئی؟ مغرب. اور آخری نماز جو دن کی ہوئی وہ کون سی ہوئی؟ عصر کی. اور اس کے بعد پھر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. تو کیا آپ عصر کے بعد وطر پڑھتے ہیں؟ وطر تو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو اپنی آخری نماز بناؤ. آخری کیسے ہو جائے گی؟ آخری تو کسی اسلامی تاریخ کے اندر، کسی ہجری کیلنڈر کے اندر آخری نماز تو اس تاریخ کی عصر کی نماز ہوگی. لوگوں کی عرف کے اندر جو کچھ جیسے استعمال ہوتا رہا ہے اس کو بھی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. ابھی رات کا وقت ہے، روزہ جو ہے وہ عام جو عرف تھا وہ یہ رہا کہ فجر سے شروع ہو رہا ہے دن، تبھی تو فجر کی نماز کو پہلی نماز کہا. اور تب عشاء کی نماز اگر آخری تو فجر کی پہلی، اور فجر کی اگر پہلی تو فجر سے پہلے تو پھر پہلی نہیں ہوئی ابھی. اس کا مطلب دن جو شروع ہو رہا ہے یعنی عرفیت کے اندر، اصلاً تو مغرب سے شروع ہو رہا تھا، عرفیت کے اندر دن جو شروع ہو رہا ہے فجر سے شروع ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگوں کا عرف یہ رہے. اللہ تو جانتا ہے نیت کو کہ کس کام کے کس الفاظ آپ نہ بولے تو بھی وہ جانتا ہے کہ آپ کی کس تاریخ کی نیت کی ضرورت ہے. اور الفاظ منہ سے ادا کرنے ضروری ہے بھی نہیں نیت کے اندر. وہ غدن کا لفظ جو ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ اس کے اندر عرف کا اعتبار تھا. لوگ فجر سے دن کو سمجھتے تھا اور ابھی سمجھ رہے کہ ابھی دن پورا نہیں ہوا، عام عرف عام کے اندر. تو اگر آپ معنی کو سمجھ رہے تو آپ بصوم الیوم کہہ لیا کریں کہ آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. ورنہ عرفیت کے اندر نیت تو معلوم ہے اللہ کو کہ آپ کون سے روزے کی بات کر رہے ہیں اور ان الفاظ سے آپ کی مراد کیا ہے. وہاں پر الفاظ سے مراد ہوتا ہے غدن سے. غدن اپنے اصل معنوں میں نہیں ہے اس جگہ پر. اب جو لوگوں میں جو معروف معنی تھے کہ فجر سے دن شروع ہو رہا ہے وہاں پر اس معنوں کے اندر ہے. اور یہ معنی میں نے آپ کو مثال دی کہ اور موقعوں پہ بھی نبی کریم صاحب نے ایسی زبان استعمال کی جیسے وطر کے لیے. تو نیت ہماری جو ہے اللہ کے وہ قبول ہوگی. اگر غدن سے مراد آپ کہتے ہیں کہ فجر سے دن شروع ہو رہا ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں، اور عام طور سے لوگ جو ہے وہ عرف عام میں ایسے سمجھتے تھے اس لیے وہ الفاظ تھے. اور آپ اگر معنوں کو بالکل ذہن میں رکھ رہے ہیں استحضار معنوں کا ہے تو آپ بصوم الیوم نویت کہہ لیں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے. کئی آیات کا مفہوم ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح کی دعوت کئی مقامات پر دی گئی. جیسے یہ آیت کا مفہوم ہے کہ کیا تم ایک چاند ستاروں اور تاروں پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح سے میں نے اپنے مدار میں بغیر کسی فورس کیسے تھاما ہوا کہ ہماری قوت ہے کہ بنا ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوئے اور اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے سرکل میں چل رہے ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ غور کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ہے، آلات سے انسٹرومنٹس، اور انسٹرومنٹس کے لیے ہمیں انفارمیشن چاہیے. تو کیا انفارمیشن سینٹرز کا قیام یا اطلاعاتی مراکز کا قیام غور کرنے کے لیے متعلق ہوگا؟ دیکھیے ایک اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی کی وسعت یعنی کسی کی صلاحیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کا حساب نہیں لے گا، اس کو مکلف نہیں ٹھہراتا. اب اگر کسی کی صلاحیت ہی، ہر دور میں صلاحیتیں الگ تھیں. آج کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے یا اور دوسری اور بہت سی جو علوم ہیں ان کی مدد سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک نہیں کر سکتا. اس کا مطلب سب مکلف نہیں ہوئے. اب یہاں پر سارے وہ لوگ نہیں ہیں جن سے میں کہوں کہ وہ انٹرنیٹ کا استعمال کیا کریں دین کے فروغ کے لیے. اب خالی انٹرنیٹ نہیں ہے، پھر میں 1000 چیزیں گنا سکتا ہوں اور وہ 1000 کی 1000 سارے لوگ نہیں کر سکتے. اس میں 2-4 کچھ کر سکتے ہیں، باقی 2-4 کوئی اور کر سکتے ہیں، باقی 2-4 کوئی اور کر سکتے ہیں. یہ تو آج کے دور کی بات ہوئی. اب سے پچھلے دور کے اندر تو ان ذرائع کو بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے.
ہر ایک کا ہر موقع کے اوپر استطاعت الگ ہے. استطاعت الگ ہے، یعنی اس کی صلاحیت جو ہے، یعنی صلاحیت یہ ہے کہ بہت سے علوم حاصل کر سکتا ہے، لیکن بہت سے ہر آدمی ہر ایک وقت میں نہیں کر سکتا. تو اللہ نے مکلف اتنے ہی کا ٹھہرایا ہے، یعنی حساب اتنے ہی کا لیا جائے گا جتنی صلاحیتیں یا جو سرکمسٹانسز، جو حالات اللہ نے اس کو دیے تھے، اور وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کن سرکمسٹانسز میں، کن حالات میں رکھا تھا. اس کا یہ ایک مطلب تو یہ ہوا اب جو لوگ وہ ہیں کہ جو اس صلاحیت کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے، اور دوسرے اور جو ضروری کام تھے اور وہ بھی دین کے اندر ضروری تھے، ان سب کے ساتھ اس کو وہ ان علوم کو حاصل کر سکتا تھا. تو اس کا مطلب وہ مکلف تھا، اس سے تو حساب لیا جا سکتا ہے اور حساب لیا جائے گا. یعنی اس کا مطلب کہ اللہ جس کی استطاعت نہیں ہے اس سے حساب نہیں لے گا، کا مطلب یہ کہ جس کی استطاعت ہے اور جس کی صلاحیت ہے اس سے حساب لیا جائے گا، لیکن ہر ایک کی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اسے عام نہ کریں. ہاں یہ ضرور کریں کہ اس کے اندر جن لوگوں کی صلاحیت ہے وہ اس کی طرف سے بے توجہی نہیں برتیں اور وہ اس حصے کو جو کمی ہے وہ اسے پورا کریں. سوال کا منشا تھا کہ کیا یہ مترادف ہے؟ یقیناً ہے، اور کوئی کر سکتا ہے تو کرے، اور اگر صرف کوئی اپنے ذہن و دماغ سے غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اتنا بھی کرے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے. اچھا، معراج صاحب کی طرف سے سوال کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا ڈاکٹر اسرار صاحب کا طرف سے قرآن آتا ہے، کیا آپ کا اشارہ ٹی وی پروگرام کی طرف ہے؟ ٹی وی دیکھنے کی ترغیب تو نہیں؟ آپ نے شاید تقریر کو ذہن سے غور سے سنا ہے. منشا صرف یہ ہے کہ اگر کوئی اختصار کے ساتھ تفسیر کو جاننا چاہتا ہے تو اس طریقے کی تفاصیل کی طرف رجوع کرے. بس یہ منشا تھا، ترغیب نہیں ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں. جی اللہ کوئی سوال کرنا چاہے. اور سوال اصل میں یہ بھی آ گیا، میں پھر عرض کر رہا ہوں ٹی وی کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں. اب میرے کیا تاثرات ہیں میں رکھ سکتا ہوں یہاں، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ آپ موضوع سے ایک کے متعلق سوالات رکھیں. یہ قرآن پر غور و فکر کا تو موضوع سے متعلق تھا، لیکن یہاں پر جو لوگ اس کے اہل ہیں، جو فتویٰ دینے کے اور افتاء کے لوگ ہیں، ان سے سوال کر لیجیے مجھ سے پوچھنے کے بجائے. اور یہ جو ابھی ایک جملہ آیا تھا اس کی وضاحت تمہارے نے فرما دی، لیکن اصل میں ٹی وی کے بارے میں میرے کیا تاثرات ہیں تو یہ سوالات کے بجائے آپ اگر موضوع پر سوالات کر لیں، ہو سکتا ہے کبھی میں اس سلسلے میں بھی کوئی بات آئے درس میں. دوسرا سوال میں دوسرا سوال یہ کیا کہ پائلٹ جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمارا ایمان اس کے ایمان کی طرح ہے یا ہمارے ایمان میں زیادہ ہے؟ تو صرف ایک مثال دی گئی تھی، بالکل بیانی اسی طریقے سے نہیں، ایک مثال پیش کی گئی تھی. اصل برابر نہیں ہے. ایک بزرگ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن کی وجہ سے تاتاری قوم ایمان لائی. شاہ ولی عہد کی سواری جا رہی تھی، وہ راستے سے ہٹے نہیں، گرفتار کر لیا گیا. ان کا رعب ایسا تھا جلال بزرگی کا کہ وہ گردن قلم فوراً نہیں کر سکا. اس نے کچھ بہانے تراشے کہ کس طریقے سے کچھ کہے. تو اس کے اندر اس نے ایک ایسی بات ان سے پوچھی، ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو. تو اب یہ تھا کہ بہانہ مل جائے گا اگر وہ کہیں گے کہ نہیں میں بہتر ہوں، ورنہ خود اپنی ذلت کر لیں گے، کتے کو کہیں گے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہے، اگر میری موت اس حالت میں ہو کہ میں بھی اپنے مالک کا وفادار ہوں تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے. تو اصل میں تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا یہ جواب ہے. السلام علیکم.